جی شاہ صاحب قبلہ جی، تو شہزاد بھائی آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے بارے میں یہ عرض کروں گا کہ کسی شخصیت کا جو علم ہے نا، یا اس کا جو اگر وہ شخصیت حضرت شاہ نصیر الدین نصیر جیسی ہے، تو پھر چونکہ وہ شخصیت تو ہفت پہلو ہیں، ان کے بہت سی صفات ہیں ان کے اندر، جی تو ان کے آپ جس پہلو پر بھی کلام کرنا چاہیں نا، جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق یہ ہے اور انصاف کی بات یہ ہے کہ ان کے علم کے بارے میں اگر بات ہو تو کوئی بڑا عالم بات کرے، اور ان کی شاعری پر اگر بات ہو جی جی تو ظاہر ہے کوئی بڑا شاعر ہو جو شاعری کے اسرار و رموز سے واقف ہو، عروض و قوافی سے اور تمام بحور سے واقف ہو، اور پھر پوری گرفت ہو اس کی زبان و بیان پر۔ اچھا، ان کی خطابت کی بات ہو تو بڑا ابوالکلام اور ابوالبیان ہو جو پھر ان کی خطابت کے رموز و اسرار کو جان سکتا ہو۔ اور اسی طرح تصوف میں حضرت کا جو طریقہ تھا اس کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے ایک بڑا صوفی ہو جو اس پر تبصرہ کرے، اور اسی طرح حضرت کا جو طرز معاشرت تھا، طریقے زندگی تھی، ان کے جو اخلاق تھے، جو ان کے آداب تھے، تو اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ماہر عمرانیات ہو جو معاشرت کے اصولوں کو سمجھتا ہو اور اقدار انسانی کو اس کے جو اعلیٰ، یعنی جس کو آپ کی زبان میں مورل ویلیوز کہتے ہیں نا، کہ بڑی اعلیٰ اقدار، اعلیٰ اقدار جو ہے وہ طریقے معاشرت اور عمرانیات کا ایک ماہر ہو تو وہ اس پر تبصرہ کر سکتا ہے۔ اچھا، میں یہاں حاضر ہوں ایک ناچیز بندہ، اس کے بارے میں تبصرہ کرنے سے میں حقیقت میں معذور ہوں، کیونکہ ان کی شخصیت بہت بلند تھی، علمی لحاظ سے بھی اور شریعت و طریقت میں ان کا مقام بڑا بلند تھا۔ پھر یہ ہے کہ ایک بحیثیت انسان وہ عظیم انسان تھے۔ اچھا، پھر یہ ہے ان کی شکل و صورت کی بات کریں، ان کی سیرت کی بات کریں۔ حضرت شاہ صاحب کی باقی باتیں بعد میں کھلتی تھی، حضرت شاہ نصیر الدین صاحب کی وہ حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ کسی شخص کی آنکھ میں منموڑی ہوتی ہے، کسی کی صورت میں یعنی کسی کے ناک نقشے میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت شاہ نصیر الدین صاحب اپنی دستار سے لے کر اپنے جو نالین پہنتے تھے نا پاؤں میں، اس تک منموڑے تھے۔ یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ کسی کی کوئی ایک ادا خوبصورت ہوتی ہے، حضرت شاہ صاحب بڑے جچے تولے اور سجے سجیلے، اور ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ حسن کس چیز کا نام ہے۔ اور ہمارے ساتھ ایک کالر ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو، ہمارے ساتھ قاری خالد محمود صاحب ہے بیٹلے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزاد بھائی، خالد محمود عرض کر رہا ہوں بریڈ فورڈ سے۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، پروگرام کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ بہت زیادہ مبارکباد کی مستحق ہیں، اور امہ چینل کی جملہ انتظامیہ بھی اتنا مقدس پروگرام پیش کرنے پر میں آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور ماشاءاللہ آپ کے پینل میں جو اتنی مقدس اور قداور شخصیات تشریف فرما ہیں، میں کسی کا نام اگر سوء ادب سے رہ جائے تو معذرت خواہ ہوں، ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے۔ میرا سوال حضور قبلہ مفکر اسلام پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب سے پرسنل یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اکثر دیکھا ہے کہ قبلہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ صاحب کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے، اس کا میں کئی جگہ پہ چشمدید گواہ بھی ہوں۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا خاص وجہ تھی کہ وہ ویسے تو سب سے پیار کرتے تھے مگر حضرت شاہ صاحب کے ساتھ وہ بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے؟ اس کا جواب میرے خیال میں شاہ صاحب کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ میں چاہوں گا کہ آج کے اس پروگرام میں حضرت شاہ صاحب ضرور اس سوال سے بھی پردہ اٹھائیں کہ وہ کیا خاص وجہ تھی جو حضرت پیر صاحب ان کے ساتھ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ بہت شکریہ میں یاد رکھنا۔ قاری صاحب قبلہ، بہت خوبصورت سوال، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری دل کا سوال جو ہے آپ نے پوچھ لیا ہے۔ تو شاہ صاحب قبلہ، آپ جو ہے اپنی گفتگو جو پیر صاحب کے متعلق۔ ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے، اگر ایک آدمی جو ہر شعبے میں مہارت نہیں رکھتا تو وہ ایک ایسی شخصیت جس کی شخصیت کے کئی پہلو ہوں۔ ہفت پہلو میں کہتا ہوں ایک چھوٹا لفظ ہے۔ شاہ صاحب کی شخصیت کے، حضرت شاہ نصیر الدین رحمہ اللہ کی شخصیت کے پہلو اس سے بھی زیادہ تھے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب مکرم کے طفیل ایسے امتیازات سے نوازا تھا کہ آج ان کی نظیر اور ان کے مثال لانا، یعنی ہر پہلو سے ان جیسا کوئی دیکھنا بڑا مشکل ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک عظیم عالم دین کی بات کرتا ہوں جو ادب عربی جدید میں
آج دنیا میں جن کا ثانی نہیں ہے، ڈاکٹر ظہور احمد اظہر، یہ اورینٹیل کالج پنجاب یونیورسٹی کے یہ وہاں چیئرمین ہیں، جی جی اچھا، اور فیکلٹی جو ہے عربی کی اس کے وہ چیئرمین ہیں. اچھا، ڈاکٹر ظہور احمد اظہر وہ سینکڑوں کے ہزاروں لوگوں کے استاد ہیں اور جگت استاد ہیں. حضرت شاہ صاحب جیسا لفظ اگر بولوں، وہ ایسی بات جب کسی کے لیے کہا کرتے تھے نا شاہ نصیر الدین صاحب، تو اس کے لیے جگت کا لفظ بولتے تھے. تو ان کے لفظوں میں اگر بولوں تو وہ جگت استاد ہیں ڈاکٹر ظہور احمد اظہر. اور جو لوگ علمی دنیا سے یا عربی کے شعبہ سے تعلق، وہ جانتے ہیں ان کو کہ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر کیا چیز ہے. اس وقت زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے. یہ پروفیسر عبدالعزیز میمنی رحمہ اللہ ایک عربی جدید کے بہت بڑے استاد تھے، حتیٰ کہ جامعہ ازہر کے اساتذہ ادب جو ہے نا، وہ بھی پروفیسر میمنی کے سامنے ہاتھ باندھ جاتے تھے. تو یہ ان کے قابل فخر شاگرد ہیں ڈاکٹر ظہور احمد اظہر. تو میں نے ان کا مضمون پڑھا حضرت شاہ نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب کی شخصیت کے بارے میں ڈاکٹر ظہور احمد اظہر جو ہے نا، وہ اتھارٹی ہیں اگر وہ بات کریں. یعنی میں تو ایک کم آیا آدمی ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایک شعر جو ہے بہت بڑے عربی کے شاعر کا شعر ایک لکھا ہے حضرت شاہ نصیر الدین صاحب کے لیے. ابھی میں ان کی کتاب سے ایک اقتباس بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن فی الحال وہ شعر سن لیجئے. آپ فرماتے ہیں لیس علی اللہ، ابو العتاہیہ نے یہ شعر لکھا ہے کہ لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحدی. وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں کہ وہ پوری دنیا کو ایک ذات میں جمع کر دے، یعنی دنیا کے محاسن کو، خوبیوں کو ایک ذات میں جمع کر دے. ڈاکٹر ظہور احمد اظہر کہتے ہیں اس دور میں ایسی شخصیت جس کے لیے یہ شعر صادق آتا ہو وہ شاہ نصیر الدین نصیر ہے. کہ ایک عالم کو رب تعالیٰ نے ایک ذات میں جمع کیا ہے، اور یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں. کیوں کہ اللہ حکم الحاکمین جل وعلا جو عالم پیدا کرتا ہے، وہ عالم کی صفات ایک بندے میں بھی پیدا کر سکتا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مقدس میں کہا کہ اِنَّ ابراہیم کان امتاً، ابراہیم اکیلے ہی امت ہے. یعنی پوری امت جو ہے اس کی قیمت کے اکیلے ابراہیم ہے. تو اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ شخصیات عالم کی قیمت کی ہوتی ہیں. تو اللہ کے لیے مشکل نہیں کہ عالم کو ایک ذات میں وہ جمع کرے. تو ڈاکٹر ظہور احمد اظہر جیسی اتھارٹی شخصیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ایک بہت بڑے استاد شاعر کا شعر ہے، یہ حقیقت میں جس بندے پر صادق آتا ہے اس دور میں، وہ شاہ نصیر الدین صاحب نصیر ہیں. اور اس مرحلہ پر کوئی حضرت ہمارے ساتھ حفیظ الرحمان صاحب ہیں لیسٹر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، کیسے ہیں؟ الحمدللہ. میں سب سے پہلے آپ کو امہ چینل کو، ویسے تو کافی عرصے سے فون کا رابطہ نہیں رہا امہ چینل سے، لیکن آگے ہماری کوشش تھی، خواہش تھی کہ ایک محبوب ہو. آج آپ نے ہمارے دو محبوب بٹھائے ہوئے. واہ ماشاءاللہ. سلامتی دے. علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ پروگرام انجوائے کر رہے ہیں؟ الحمدللہ میں پروگرام انجوائے کر رہا ہوں. میں قبلہ شاہ صاحب کو دیکھا ہے، تو ساتھ ساتھ قبلہ جامی صاحب کو بھی ہم نے دیکھا ہے، تو میں دونوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جب قبلہ پیر صاحب حیات تھے تو ایک دفعہ محفل میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو کچھ میں لکھ گیا ہوں تقریباً میں 50 سال پہلے باتیں لکھ گیا ہوں. یہ باتیں 50 سال بعد آنی چاہیے تھی، میں 50 سال پہلے لکھ کر جا رہا ہوں. اچھا، سبحان اللہ. اور بات یہ کہ میں قبلہ جامی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ سے گزارش کروں گا کہ آپ کا کچھ تو نعتیں ہیں جو آپ نے لکھی ہیں، یقیناً وہ اعلیٰ حضرت ہیں اس دور کے. نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے اعلیٰ حضرت ہے، لیکن ایک ایسی بحر میں جو اس سے پہلے نہ کبھی عربی میں ہے نہ کبھی ہو سکتا بعد میں کوئی لکھے نقل کر کے، جو آپ کے یعنی کہ پنجابی بحر پر ماہی لکھے گئے ہیں، وہ زیادہ سامنے نہیں آ رہے. وہ آنے چاہیے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے اس دنیا میں عربی زبان میں جو فارسی میں بھی ماہی لکھے ہیں، پہلے فارسی میں نہیں ہیں، اور عربی زبان میں بھی ماہی لکھے ہیں، وہ پیر سید نصیر الدین نصیر ہے. ایک نئی جدت آپ نے سامنے پیش کی ہے. تو میں قبلہ قاری جوید صاحب بھی، بھائی قاری جوید صاحب بھی ہیں، دوسرے احباب، لیکن ان دو شہزادوں کی بارگاہ میں، خصوصاً جو سید بیٹھے ہیں، میں ان کی بارگاہ میں سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں، کیونکہ میرا تعلق گھوڑلے شریف سے ہے. میں حضور قبلہ بڑے لالا جی صاحب کا مرید ہوں، لیکن میرا پیر صاحب کے ساتھ میرا بڑا قریبی ایک تعلق رہا ہے، اور مجھے ان کی محبتیں، ان کی شفقتیں ابھی یاد آتی ہیں. اللہ ان کے
قبر پر اللہ کروڑا رحمت نازل فرمائے اور شاہ صاحب بار بار امہ چینل پہ آتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ علامہ حفیظ الرحمان صاحب لیسٹر سے تشریف فرما ہوئے اور اپنی محبتوں کا اظہار کیا ماشاءاللہ. اور یقیناً یہ جو لنک ہے, یہ جو رابطہ ہے اپنے شیخ کے ساتھ اور پھر اس آستانے کے ساتھ, یہ جو ہے الحمدللہ قائم رکھنا چاہیے. اور جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ پیر صاحب کی خدمت میں جو آپ نے سوال کیا انشاءاللہ وہ ضرور اس کا جواب دیں گے. جی حضرت شاہ صاحب. ایک بات جو میں ابھی ڈاکٹر ظہور احمد اظہر صاحب کی کر رہا تھا, اور ایک میں نے جنگ اخبار میں کوثر نیازی ایک بہت بڑے ادیب تھے, تو کوثر نیازی نے ایک دفعہ مشاہدات و تاثرات کے عنوان سے وہ جنگ میں آرٹیکل لکھتے تھے. حضرت شاہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آغوش حیرت جس وقت چھپی, تو کوثر نیازی جو ہے وہ اعتقادی یا فکری اعتبار سے کوئی ایسا عقیدت مند ہونا یا کسی صوفیاء کے مسلک سے اس طرح نہیں, مگر وسیع المشرب بندہ تھا وہ. یعنی ایک ادیب, شاعر, رائٹر, اس کے اعتبار سے کوثر نیازی بھی ایک مسلم بندہ تھا کہ وہ لکھنا شہاب سے لے کر, یعنی وہ سن 70 میں شہاب رسالہ نکالتے تھے اور وہ شاعری بھی کرتے تھے, ادیب بھی تھے, ان کی کتابیں بھی موجود ہیں. تو ان کی بات کو بھی ادبی اردو ادب کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ایک وہ بھی اتھارٹی شخصیت ہے. فکری لحاظ سے میں متفق نہیں ہوں ان سے, لیکن یہ بات میں صرف ادبی لحاظ سے کہہ رہا ہوں. کوثر نیازی کا وہ مضمون جو ہے مشاہدات و تاثرات میں نے پڑھا پیر صاحب کے بارے میں جب آغوش حیرت چھپی, جس میں کہ ابھی سردار صاحب قبلہ نے تعارف کرایا کہ سینکڑوں اس میں رباعیاں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فارسی میں رباعیات جو آپ نے لکھی ہیں, اور حقیقت ہے کہ اگر عمر خیام بھی اس دور میں زندہ ہوتے تو شاہ صاحب کا ماتھا چوم لیتے کہ کیسی شاعری انہوں نے کی ہے. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, اگر آپ کی اجازت ہو. فضل حسین صاحب ہے مڈلزبرا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہزاد بیٹا کیا حال ہے؟ جی اللہ کا کرم, آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. میں مڈل بول رہا ہوں فضل پیا. جی ماشاءاللہ. دودھ پاک بینک گیا کرنے تو جائز پروگرام پیش کرنا ہے, بڑا خوش ہے میں تیرے پر. کدے کدے فون کری جائے یہ دو تین بار نا کب آپ کے بلا بڑی خوشی ہوئے دے دو بہت بڑھیا ہستیاں کٹھیاں کی دیا ماشاءاللہ. اللہ پاک تیری مبارک ہے, اللہ پاک سے سایہ سلامت رہے. آمین آمین. بہت شکریہ. پلیز دعا کرانی. ضرور انشاءاللہ, ضرور انشاءاللہ دعا فرمائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. فضل حسین صاحب تھے مڈلزبرا سے, ہمارے بہت ہی پیارے کالر ہیں ماشاءاللہ. جی میں عرض کر رہا تھا کہ کوثر نیازی صاحب نے اس وقت مشاہدات و تاثرات میں یہ لکھا کہ ایک زمانہ سے خانقاہی نظام عاجم کے ہاتھوں میں ہے. مطلب یہ ان کا کہنے کا تھا کہ خانقاہی نظام کی زبان نہیں رہی. یعنی خانقاہوں سے کوئی آواز, جیسے مولانا جلال الدین رومی کی آواز تھی, حافظ خواجہ حافظ شیرازی کی آواز تھی, یا بڑے بڑے اسلاف مولانا جامی کی آواز تھی. تو کوثر نیازی نے یہ لکھا کہ عرصہ سے خانقاہی نظام گونگا ہو گیا. آج آغوش حیرت میں نے پڑھی تو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ نے گولڑا شریف میں خانقاہی نظام کی زبان اتاری ہے. یعنی پورے خانقاہی نظام, تصوف کا جو سسٹم ہے, پیر نصیر الدین نصیری اس دور میں پورے خانقاہی نظام کی آبرو بنے. میں نے پہلے یہ لفظ بولا تھا, اس کے پیش نظر بولا تھا کہ یہ غیروں کو بھی اعتراف تھا. وہ فکری اعتبار سے کوئی اس طرح کے عقیدت مند تھوڑے تھے کہ آ کے وہ چوکھٹ چومتے رہتے کہ مرید ہیں, ہمارا دادا بھی مرید ہے, ابا بھی مرید ہے, میں بھی مرید ہوں. نہ, ایسے لوگ بے لاگ تبصرے کرتے ہیں اور وہ بالکل جائزہ تنقیدی لیتے ہیں. خامی ہو تو خامی کی بھی نشاندہی کریں گے, خوبی ہوگی تو خوبی کی نشاندہی کریں گے. یہ ہوتا ہے فنی کام, مہارت کا کام. یہ صرف اس ایک عقیدت کی رو میں بہنے والے لوگ نہیں ہوتے, جائزہ لیتے ہیں. اور یہ تو نقاد ہیں ویسے ہی صوفیاء کے, جو اس طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ. آپ کو پتہ ہے بڑا زمانہ وہ جماعت اسلامی سے متعلق رہے ہیں, اور پھر پیپل پارٹی میں گئے, شہاب نکالا, وزیر بھی رہے, بڑا کچھ رہے. اچھا, لیکن ان کا یہ کہنا جو ہے بہت بڑا اعتراف ہے ایک بڑے ادیب کا, کیونکہ کوثر نیازی شعر کو سمجھتے تھے, شعر کہتے بھی تھے. میں ان کے یعنی شعروں میں سے جو مجھے شعر پسند ہے کوثر نیازی کا, اس سے آپ ان کی ایک ذہنی اپچ معلوم کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں گنبد خضرا کی طرف دیکھ رہا ہوں, کوثر میرے نزدیک یہ معراج نظر ہے. تو اس قسم کے شعر وہ خود بھی کہتے تھے
تو ان کو معلوم ہوا آغوش حیرت پڑھنے کے بعد کہ حضرت پیر نصیر الدین صاحب نصیر کیا ہیں. پھر شاعری پر میں نے بہت ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے ان کی شاعری کو پڑھا ہے. فارسی چونکہ ہم مدارس میں پڑھتے ہیں تو فارسی شاعری بھی ان کی پڑھی, عربی شاعری بھی ان کی پڑھی, اردو شاعری بھی ان کی پڑھی, پنجابی شاعری بھی پڑھی, ہماری مادری زبان ہے. مگر مجھے اس بات پر یعنی آپ پر فخر معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بڑے شاعر ہیں کہ میں نے ان کی شاعری پڑھتے ہوئے, آپ جب اپنے شعر سنا رہے ہیں جی تو اس دور کے مثلا افتخار عارف, احسان دانش, احمد ندیم قاسمی, افتخار عارف تو ابھی زندہ ہے جی اور لکھنؤ کے ہیں, وہ زبان پہ بیان پہ بڑی مہارت ہے ان کو. ان جیسے لوگوں کو جب سر دھنتے میں نے دیکھا پیر صاحب کا کلام سن کر, جی تو یہ بڑے ادیب تھے, یہ بڑے شاعر لوگ ہیں اور یہ ماہر فن ہیں یہ لوگ. افتخار عارف کو میں نے دیکھا, بڑا نام ہے وہ شاعری میں, صحیح اور ابتدائی طور پر بنیادی طور پر وہ ان کا جنم بھومی جو ہے وہ لکھنؤ ہے. لکھنؤ والوں کو کون زبان سنائے جی, یا دلی والوں کو, وہ تو مراکز ہیں زبان کے. صحیح. میں نے, آپ یقین کریں, داد دیتے دیتے بے حال ہوتے ان کو دیکھا. اچھا, حضرت احسان دانش کو میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح پیر صاحب کا کلام سن رہے ہیں. اور اسی طرح میں نے احمد ندیم قاسمی کو, بزرگ شاعر, اور آپ جانتے ہیں احمد ندیم قاسمی نے جو شعر, میں کہتا ہوں ایک نعت ہی ان کی جو ہے کہ مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا, تو ان کی شاعری, احمد ندیم قاسمی بزرگ شاعر, 80-85 سال عمر ہو گئی اور اتنے بڑے شاعر, اور ان کی غزلیات آپ اگر پڑھیں تو حیران ہو جائیں. تو پیر صاحب کے کلام پر سر دھنتے میں نے دیکھا. تو ایک دیکھیں, ایک ہوتا ہے یا عقیدت مند, یا ایک آدمی جو شعر کو خود جانتا ہی نہیں وہ سر دھنتا پھرتا ہے, یہ ایک اور بات ہے. بڑے ادبا, شعراء, اپنے زمانے کے نامور لوگ اور حوالہ قسم کی شخصیات پیر صاحب کے کلام کو مانتی. تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیر صاحب کی بارگاہ میں خراج عقیدت کی تحسین جو ہے وہ پیش کرنا, وہ ایک اظہار حقیقت ہے. وہ صرف یہ نہیں کہ ہم عقیدت سے بات کر رہے ہیں, اظہار حقیقت ہے کہ اللہ حکم الحاکمین جل وعلا سے وہی بات ہے جو شعر ڈاکٹر ظہور صاحب نے لکھا کہ رب تعالیٰ جل شانہ کے لیے حسن سارے کہیں ایک ذات میں جمع کرنا کچھ مشکل ہے, تو رب تعالیٰ نے ان کو بڑے حسن دیے, صورت کے حسن بھی, سیرت کے حسن بھی. اور جتنا آگاہی ہو سکی, میں تو بھئی یہی بات کہوں گا شہزاد بھائی کہ ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں, کئی باتیں ضروری رہ گئی. محسن نقوی کا یہ شعر ہے, کہتے ہیں ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں, کئی باتیں ضروری رہ گئی ہیں. خدا کی قسم مجھے کتنی بار کہا کہ تم گھوڑا شریف آتے نہیں, تو تمہارے پاس ٹائم نہیں, تم ہر وقت بس ڈائری پھولے رکھتے ہو اور جاتے ہو جناب تقریریں کرتے رہتے ہو, کسی وقت ٹائم نکالو گے, فقیروں کے پاس بیٹھو. کتنے منصوبے تھے حضرت کے, مجھے فرماتے تھے کہ تم آؤ گے, بیٹھو گے, یہ باتیں کریں گے, یہ باتیں کریں گے. وفات جس دن ہوئی جمعہ شریف کو آپ کی, عین جمعہ کی نماز کے وقت, تو اس سے 2 روز پہلے تقریباً 1 گھنٹہ تک ٹیلی فون پر بدھ کے دن 12 بجے دن کو باتیں ہوتی رہیں, اور بڑی تفصیل کے ساتھ. حتیٰ کہ میں بس میں آ رہا تھا بریڈ فورڈ ٹاؤن سے, بس میں بیٹھ کر گھر کی طرف جا رہا تھا, اوک لین کی طرف. تو فرمائیں شور بڑا ہے تو کیا میں فون بند کر دوں, تم کسی ایسی جگہ ہو تو میں بتاؤں نہیں جی میں تو بس میں ہوں, میں کہوں بات ختم نہ کریں, بات جاری رہے. تو بس اپنے سٹاپ پر کبھی کھڑی ہو کبھی کچھ, تو میں سراسر لوگوں کی آوازوں سے بچا کر ان کی باتیں سن رہا ہوں. کسے معلوم تھا کہ یہ باتیں آخری باتیں ہوں گی زندگی میں ان کے ساتھ. تو بدھ کے دن 12 بجے وہ تقریباً 1 گھنٹہ تک میں ٹاؤن میں چل رہا تھا, تب پیدل بھی, تب بھی بات ہوتی رہی, بس میں بھی, میرے اوک لین جانے کے بعد گھر تک پہنچ گیا, پھر بھی بات ہوتی رہی, 1 گھنٹہ تک تقریباً تفصیلی بات ہوتی رہی. لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ان کی شخصیت کے اتنے حسن ہیں, اتنے پہلو ہیں کہ سب کھلے نہیں ابھی. میں تو سمجھتا ہوں بہت مختصر ملاقات رہی, اور محسن نقوی نے جو بات کہی وہ بالکل درست ہے کہ ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں, کئی باتیں ضروری رہ گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. وہ بہت حسین تھے, حسین ہیں, اور جو کچھ انہوں نے لکھا, میں نے ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ آپ اتنی تیزی سے لکھ رہے ہیں. میں ایک کال لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو, کافی دیر سے صاحب حیات نصیری صاحب ایلزبری سے وہ تشریف فرمائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب, تمام امہ چینل کمیٹی اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں
کہ آپ نے وارث علوم مہریہ نصیریہ جانشین و ثانی حضور نصیر ملت حضرت علامہ پیر سید نظام الدین جامع گیلانی صاحب کو مدعو کیا، اور ماشاءاللہ آج امہ چینل کے ذریعے پوری امہ پر حضور نصیر ملت کا نور حضور سیدی و مرشدی حضور جامع سرکار کے ذریعے برس رہا ہے۔ تو میں تمام پینل کو سلام، اور اگر آپ 1 منٹ بات کرا دیں۔ جی جی بالکل بات کریں۔ السلام علیکم سرکار۔ وعلیکم السلام سرکار ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی تقید ہے۔ چلو اللہ خوش رکھے، اللہ اپنے حفظ و امان رکھے سرکار، دعائیں یاد رکھے ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ صاحب حیات نصیری صاحب تھے ایلزبری سے۔ قاری جاوید اختر صاحب، ابھی جو شاہ صاحب نے جو اس محفل کا رنگ جو ہے وہ بدل دیا ہے کہ یہ جو بات ابھی انہوں نے کی ہے کہ بہت سی باتیں جو ہیں وہ ادھوری رہ گئیں اور ضروری جو باتیں تھیں وہ ابھی کرنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع جو ہے وہ جتنا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا لکھا تھا وہ تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ فیض جو ہے بلکہ وہ زیادہ، اور ابھی دیکھیں نا کہ پیر صاحب کا جو کلام ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حیات میں اتنا نہیں پڑھا جاتا جتنا اب پڑھا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ولی کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس سے بڑی اور کیا کرامت ہو سکتی ہے کہ اب یہ کلام آفاقی کلام بن گیا ہے، اور جس طرح وہ نعت ہے نا بڑے اعلیٰ حضرت کی سکھ متنا دی ودیری ہے، اسی طرح کوئی ایسا نعتخوان قبلہ شاہ صاحب نہیں ہے اس وقت میرا خیال ہے بالخصوص پاکستان کی سرزمین میں، بلکہ انڈیا میں بھی یہ میں 1-2 نعتخوانوں کی زبان سے یہ سن چکا ہوں، یہ کلام اتنا یہ پڑھا جا چکا ہے اور لوگ پڑھ رہے ہیں۔ ایک محفل میں آج کل تو وہ ماحول بھی ایسا ہے میلاد شریف کا، ایک محفل میں ایک نعتخوان آتا ہے وہ کلام یہی پڑھ کے جائے گا، اس نے اگر 4 نعتیں پڑھنی اس میں ایک یہ کلام وہ ضرور پڑھے گا، وہ پڑھ کے چلا گیا ہے۔ اب دوسرا آیا اس نے بھی اس کلام کو ضرور پڑھا ہے، ایسا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پیر صاحب کیا کہیں، بہت جلدی وہ چلے گئے ہیں ہم سے، اور بڑی شفقت اور بڑا پیار کرتے تھے۔ آخری جو ان کا دورہ تھا تو جب میرے گھر تشریف لے گئے تو ویسے وہ جب بھی کبھی گئے تو 10 منٹ بیٹھے، 15 منٹ اس طرح، تو اس دن تقریباً 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے، اور کافی ساتھ خادمین حضرات بھی تھے۔ تو کسی پروگرام میں جانا تھا، کسی ٹی وی کے پروگرام میں، تو وہ بار بار اصرار کر رہے تھے کہ بھئی پیر صاحب وہ دیکھیں نا جی وہ ٹائم ہو گیا ہے، 9 ہو گیا، تو فرمایا اور چپ کر کے وہ ماں بہن تھی اس کاری نے کہا میں اس نے سکون نال بیٹھا ہے۔ تو الحمدللہ بہت شہزاد بھائی بہت پیار کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے۔ اب بس ان کی یادیں رہ گئی ہیں، اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن ان کی کسی نہ کسی حوالے سے ان کی یاد تازہ ہو ہی جاتی ہے۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے، یہ نعت جو ہم نے آپ سے سننی ہے، لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ شبیر نوشائی صاحب بریڈ فورڈ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شبیر بھائی۔ جناب شہزاد صاحب، آپ نے ماشاءاللہ آج تمام سامعین و حاضرین کو 2 آستانوں کی بیک وقت جو ہے وہ زیارت کروا دی ہے اور سلامی کروا دی ہے۔ دونوں بزرگ حضرات، دونوں پیران عظام، سادات اکرام اور دیگر جو حضرات مہمان موجود ہیں، سب کی خدمت میں میرا عاجزانہ مؤدبانہ سلام عرض ہے۔ بالخصوص قبلہ پیر سید ہمارے بہت ہی مہربان جناب مشہدی صاحب مدد العالی، ان کی خدمت میں میرا نہایت ہی مؤدبانہ اور عاجزانہ وعلیکم السلام عرض ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ قبلہ پیر صاحب کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت ہی معلوماتی اور بہت اچھی پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں، سبحان، تو ان کی تمام تصانیف کے بارے میں بھی تھوڑا سا تبصرہ اگر ہو جائے۔ جی جی۔ اور بالخصوص میرے خیال میں ان کی غالباً وہ اگر میری معلومات صحیح ہے تو یہ آخری میرے خیال میں تصنیف ہے، وہ نسب کے بارے میں میرے خیال میں آپ نے ایک تحریر فرمائی تھی، کف کے بارے میں۔ جی یا ابھی انشاءاللہ اس پر تھوڑا سا تبصرہ اگر وقت ہو تو ہو جائے تو یہ بہت سے لوگوں کی معلومات میں۔ ٹھیک ہے شبیر بھائی، بہت شکریہ، اللہ کو سلامت رکھے، اللہ آباد رکھے، بہت شکریہ جزاکم اللہ۔ قاری صاحب قبلہ میں بس وہ نعت بھی سناتا ہوں، اور بھی جی چاہتا ہے کہ آپ کے بارے میں کچھ باتیں کرتے رہیں ہم،
اور پچھلی ملاقات آپ نے تو بتائی، لیکن ہمیشہ وہ شفقت فرماتے جی ضرور مانچسٹر میں بھی ضرور تشریف لاتے، اور کئی مرتبہ پھر فون پہ بات ہوتی تو وہ اپنی زبان میں، جیسے ایسی ایک زبان تھی ان کی، اور اتنی میٹھی زبان، ایسی مطلب ہے کہ پیار بھری زبان، اور جیسے کہ شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ جیسے ایک آدمی میں اتنی خوبیاں، اور بالکل شاہ صاحب نے صحیح فرمایا، وہ پاؤں سے لے کر پاؤں سر تک آپ انہیں دیکھیں، ہر چیز آپ کی خوبصورت. اور جب کئی دفعہ میں نے ان سے وہ عرض کرتا حضور بس پان کھانا لیکن آپ کے ہاتھ کا لگا ہوا، اور بڑے محبت سے اور ایسا نفیس طریقے سے وہ مطلب ہے کہ پان بناتے. پھر کئی دفعہ یہاں پہ 1 یا 2 دن مانچسٹر میں ضرور رکتے، تو فون پہ بات ہوتی تو فرماتے کہ بھئی آج تھوڑی سی چہل قدمی کرنی ہے، تھوڑی سی شام کو پھر چہل قدمی بھی کرتے. بہرحال بہت شفقتیں ہیں ان کی، محبت، بہت ساری میموریز، بہت سی باتیں ہیں. کون سی باتیں ان کی، بہرحال قبلہ شاہ صاحب بیان فرما رہے ہیں، قبلہ پیر صاحب بھی بیان فرما رہے ہیں. نعت خوانوں کے حوالے سے ان کا کیا ایک سوچ تھی، اور آج کل کے جو ان کی سوچ یہ تھی کہ نعت ایک بہت ہی مقدس فریضہ ہے، اور نعت پڑھنے کے لیے اس میں وہ تمام چیزیں اس آدمی میں موجود ہونی چاہیے جو نعت کے لیے ضروری ہیں. کم از کم نعت پڑھنے کے جو سر ہیں، اس کے جتنے بھی معاملات ہیں کلام کے، وہ نعت خوان کے لیے ضروری ہیں. ٹھیک. تو مجھے فرماتے، شفقت بھی فرماتے ہیں، ہنستے بھی، بعض غصے بھی ہوتے، وہ اپنی زبان میں فرماتے کہ تو انہوں نے بلا کے دے، یہ وہ فلانا آ گیا، فلانا گیا، اس طرح دے بندے بلایا کرو. مطلب ہے کہ وہ تربیت بھی فرماتے ساتھ ساتھ کہ اس طرح کے لوگ آنے چاہیے محافل میں، نعت پڑھنے والے حضرات. تو برا دروشی پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر
تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے قاری جاوید اختر صاحب۔ ماشاءاللہ پیر صاحب کا یہ مشہور اور معروف کلام جو ہے اب ہر ایک نعت خوان کے زبان پر الحمدللہ، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی محفل قاری صاحب جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی جب تک یہ کلام جو ہے نہ پڑھا جائے۔ تو الحمدللہ ہر ایک نعت خوان کی تو چلے خواہش ہوتی ہے اس کلام پڑھنے کی، جیسے ہی آپ محفل میں جاتے ہیں نا تو آپ کو ہر طرف سے یہ اس کلام کے بارے میں فرمائش ضرور آتی ہے کسی نہ کسی نعت خوان کو، بھئی یہ کلام ضرور پڑھنا ہے، یہ کلام ضرور پڑھنا ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جیسے اج سکمتراندی و دیری اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے تاجدار گولڑا کا، تو یہ بھی اسی طرح بہت مقبول ہو رہا ہے، بہت مقبول ہو رہا ہے، اور یہ بہت بڑی کرامت ہے آپ کی۔ اور آپ یقین کریں کہ میں کچھ نعت خوان میرے پسندیدہ ہیں جن کو میں رات کی تنہائی میں کبھی سنتا ہوں، حضرت کبھی اگر وقت ہوتا ہے جب نہ 1 بجے 2 بجے تو یہ کلام میں ضرور سنتا ہوں، اور بس اس وقت بے شمار آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ایسی کیفیت بن جاتی ہے، اور پیر صاحب کا ایک ایسے تصور آ جاتا ہے ذہن میں کہ بس یہی آتا ہے کہ یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ میں کلام سن رہا ہوں۔ قاری صاحب ایک بات آپ کی کہہ رہا ہوں کہ شعراء کا جو کلام ہوتا ہے نا، غزل ہے یا جو وہ نظم کہیں یا کسی بھی صنف سے کلام کا تعلق ہوتا ہے، تو بڑے بڑے شعراء کا جو کلام ہے نا اس میں بھی جو ایک ہوتا ہے نا جاندار شعر، وہ غزل میں کوئی 1-2 ہوتے ہیں صحیح، لیکن پیر صاحب میں کئی دفعہ یہ عرض کرتا تھا کہ زود گوئی بہت ہے آپ میں، یعنی آپ نے بہت کہا ہے، صحیح، فرماتے ٹائم کم ہوتا ہے نا۔ اچھا کیا پتا تھا آپ کہ آپ کی یہ بات کیا معنی رکھتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت کہا، جب آپ نے کہنا شروع کیا تو یہ تو باہر کھل گیا نا، مطلب اتنا کہا آپ نے۔ اچھا پھر لطف کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے شعراء کے ہاں آبدار شعر جن کو کہا جاتا ہے نا، وہ پوری غزل میں یا پوری نعت میں وہ 2-4 ہوتے ہیں، یا بہت 2 ہوں 1 ہوں بڑا۔ پیر صاحب کا کلام آپ دیکھیں، ہر شعر منتخب، سبحان اللہ، بے شک، اور میں کہتا ہوں شعر ہی نہیں، ہر مصرع منتخب، اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر ایک خاص نسبتوں کا بھی تعلق تھا، علم کا بھی، پھر شخصیات سے تعلق کا بھی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ کس انداز سے آل رسول کریم کی مدد کو، صحابہ کرام جانثاران مصطفیٰ کی مدد کو، اچھا، اور پھر تصوف کے مسائل کو، دعاؤں کو، التماس کو، ہر ایک جو انسان کے اندر اٹھنے والی باتیں ہیں نا جو اپنے محبوب سے کرنا چاہتا ہے،
وہ ہر ایک عاشق کی ترجمانی کرتے تھے. حضور جیسے گویا ان سب کیفیات سے واقف تھے وہ. جیسے آپ نے پہلی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, میں کال لے کے پھر انشاءاللہ آپ کی طرف آتا ہوں. ہمارے ساتھ قاری واجد حسین صاحب ہے, کافی دیر سے لائن پر ہولڈ کر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قاری صاحب قبلہ, میں تمام حضرات کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں, بالخصوص قبلہ غلام نظام الدین جاوی صاحب اور قبلہ سید عرفان شاہ صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور بڑا خوبصورت پروگرام حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے بھی ایک غلامی اور پیار کا شرف رہا ہے. تو میرا قبلہ غلام نظام الدین جاوی صاحب کی خدمت میں ایک سوال یہ ہے کہ قبلہ پیر صاحب کا حضرت محبوب الہی نظام الدین محبوب الہی کے ساتھ جو خاص ایک تعلق تھا, اور خاص کر کے وہ جو آپ کا کلام ہے ماں غریباں قوت جو بنی تھی, اگر تھوڑی سی روشنی ڈالے آپ کی نوازش ہوگی. اور عرفان صاحب کی خدمت میں مجھے گزارش ہے کہ آپ کی جو آخری کتاب ہے نام و نسب, اس پہ آپ پورا فرمائیں, بڑی نوازش ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ قاری صاحب, جزاکم اللہ. جی قاری صاحب. تو وہی بات پھر وہی آ جاتی ہے جیسے کہ قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ وہ ساری خوبیاں, اور اسی طرح ان کے اشعار بھی جتنے ہیں وہ نعتیاں اشعار بھی اور جو بھی اشعار دیکھ لیں ایک سے ایک بڑھ کے ہے. ہر شعر میں عقیدہ ہر شعر میں انہوں نے ایسا مطلب کہ وہ پرو دیا اسے. تو بہرحال جی بات پھر وہی ہے کہ یادیں باقی رہ جاتی ہیں. ہمیں تو مجھے بعض دفعہ کسی بات پہ ناراض, کچھ مسئلہ ہو جاتا, بعض دفعہ کسی بات پہ ناراض یا کچھ ایسا مسئلہ ہوتا, وہ سمجھ جاتے کہ بھائی اب یہ بات ہوئی ہے اس طرح, تو میں ویسے ہی چپ کر کے بیٹھ جاتا سائڈ پہ. 2-3 دفعہ ایسا واقع ہوا کہ بولا تو سمجھ گئے کہ بھائی یہ بات جو میں نے کی ہے نا اس طرح یہ ہوا. تو ہمیں بھی ان پہ ایک ناز تھا نا جی, فخر. تو پھر وہ بس وہ محفل میں فرما دیتے علامہ پتہ نہ تو ہوں جی میں گل کی تو نہیں چنگی لگی, ہوں چل ادھر آ میرے کول ادھر آ میرے کول آ کے بیسے ادھر آ. تو بڑا وہ بس بہت شفقت فرماتے تھے, بہت شفقت فرماتے تھے. حضرت پیر صاحب ایز اے والد, پیر صاحب ایز اے والد اور ایز اے پیر, اپنے آپ کے ساتھ ایز اے فیملی, بچوں کے ساتھ ان کا کیسے رویہ تھا ان کی, اور اپنے مریدوں کے ساتھ ان کی کیسی جو ہے جو ایک میٹنگ اور مل بیٹھنا اور شفقت فرمانا, یہ کس طرح یہ ان کی ایٹیٹیوڈ اپنے مریدوں کے ساتھ کیسی تھی. لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کے بعد انشاءاللہ غلام صابر صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سب سے پہلے تو میں امہ چینل کی مینجمنٹ کو ہزاروں لاکھوں مبارکباد دیتا ہوں کہ ایسی ایسی ہستیوں کے تعارف کراتے ہیں, زیارت کراتے ہیں کہ جن کی حسرت دل میں رہتے ہیں. کبھی این ایوننگ پروگرام کے تحت, کبھی یہ ٹریبیوٹ کے تحت, اور یہ بڑی حسرت تھی شہزاد صاحب کے اس وقت جو گھوڑا شریف کے سجادہ نشین ہے, کم از کم ٹی وی کے اوپر ہی ان کی زیارت ہو جائے. تو یہ ایک حسرت تھی, اللہ تعالیٰ نے آج میری یہ حسرت پوری ہوئی تھی. ہمت نہیں پڑتی تھی کال کرنے کی, حلفاً کہتا ہوں جہاں اتنی بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہوں, سنیوں کے بادشاہ سید عرفان شاہ صاحب بیٹھے ہوں, جہاں پیر صاحب گھوڑا شریف بیٹھے ہوں, جہاں جاوید اختر صاحب بیٹھے ہوں, جہاں انس نورانی یہ برخوردار, اس کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہے. یہاں ہماری ٹاؤن سینٹ روڈ مسجد میں یہ نعتیں پڑھتے تھے اور سلام پڑھتے تھے. ان سب کی خدمت میں بہت ہی مؤدبانہ غلامانہ سلام عرض کرتا ہوں. باتیں تو بہت کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن صرف 2-3 پوائنٹ رکھوں گا سامنے. جی بسم اللہ. جہاں تک گھوڑا شریف کی خانقاہ کا تعلق ہے, میرے جیسا ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ خانقاہ نہیں ہے, وہ ایک درس گاہ ہے. جی جی. جہاں سے لوگوں نے بڑا بڑا علم حاصل کیا ہے. اور بالخصوص حضرت قبلہ پیر صاحب, پیر میر گھوڑا شریف صاحب, حضرت قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب کہ جو حالات زندگی اگر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک عام پیر نہیں تھے بلکہ وہ عالم دین بھی تھے. تو میں صرف ان کی ذات کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب آپ اپنے مرشد کے حکم پر, مرشد زادہ کے حکم پر جب آپ توسا شریف گئے, انہوں نے حکم دیا حضرت خواجہ شمس الدین صاحب کے صاحبزادہ جو تھے ان کے حکم پر کہ جائیں آپ توسا شریف. پہلے پوچھا کبھی گئے ہو کہ نہیں, تو عرض کی کہ کبھی نہیں گیا ہوں. یہ ہے ان لوگ فقیروں کی کہ جب تک پیر حکم نہیں کرے گا ان کے پیروں کے پاس بھی نہیں جاتے. اینی ہاؤ وہاں گئے
پہلے کوئی نہیں بات ہوئی تو پھر دوسرے دن یا تیسرے دن جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے پوچھا کہ سائیں کے میں آئے تو عرض کی کہ حکم زادہ پیر مرشد زادہ نے حکم دیا تو جو دوسرا سوال تھا شہزاد صاحب، کاش کہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ ہر خانقاہ میں جو سجادہ نشین بیٹھے ہوئے نا وہ اس کو سنیں اور پڑھیں، اس پر عمل کریں تو باطل قوتیں بھاگتے ہوئے نظر نہ آئیں۔ وہ سوال یہ تھا کہ جب ان دنوں میں مارکہ قادیانیت جاری تھا اور آپ لاہور سے فاتح ہو کر آئے تھے تو پیر صاحب تونسا شریف نے فرمایا کہ یہ تم ان مجلسوں میں نہیں، ہمارا فقیروں کا کیا کام ہے جلسوں میں؟ تو آپ نے فرمایا اگر ہم جیسے خانقاہوں میں بیٹھے رہیں گے تو اس دین کا کون محافظ ہوگا؟ اس لیے ہمارا نکلنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب حضرت قبلہ بابو جی صاحب کی خدمات کے متعلق فرما رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں حضرت کی اجازت سے کہ حضرت صاحب نے جو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے حالات زندگی پر کتاب لکھوائی ہے مہر منیر، وہ سب سے بڑا احسان ہے۔ گولڑا شریف کا نظم و ضبط تو اس کو معلوم ہوگا، وہ جہاں جب جائے گا تو دیکھے گا یہاں کیا، الحمدللہ وہاں حاضری ہوئی ہے میری، کئی دفعہ حاضری ہوئی ہے۔ بہت شکریہ غلام صابر صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ صرف آخری 2 منٹ جی بسم اللہ۔ تو آخر میں صرف ایک شعر بیان کرنا چاہتا ہوں حضرت کے پیر نصیر الدین صاحب کے نام پر، جن کا کہ اسپیشل پروگرام ہے، چونکہ آپ جمعہ مبارک ہو اس دنیا سے جہان سے رخصت، بود آدینہ برآں وقت نماز، بود آدینہ برآں وقت نماز، شد رواں لبیک گویا چون شبیر۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ غلام صابر صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور اسی طرح آپ محبت جو ہے خانقاہوں سے جو محبت ہے یہ قائم جو ہے وہ رہنی چاہیے، اور یقیناً یہ درسگاہ بھی ہے اور بہت ساری، اور یہاں سے جو اسپریچول ہیلنگ ملتی ہے اور اسپریچول لیڈرشپ یہاں سے ملتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی الحمدللہ وہ قائم ہے۔ اور حضرت باتیں بہت ساری ہیں اور ٹائم جو ہے وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ ہمارے کچھ سبسکرپشن والے بھی اس لائن پر کال کر رہے ہیں، تو آپ پلیز دوسری لائن پر جو ہے وہ کال کریں 01254278354، تو انشاءاللہ۔ جی حضرت، تو ایز اے والد اور ایز اے پیر وہ کس طرح؟ اس سے پہلے کہ میں اس طرف آؤں، جی قاری واجد صاحب نے ایک بات پوچھی تھی، وہ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں پہلے، کہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میرے والد گرامی کا ایک عجیب سا تعلق تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت میری پیدائش ہوئی، میرا نام میرے دادا بزرگوار رکھنا چاہتے تھے محمد عبداللہ، محمد عبداللہ، چونکہ محمد عبداللہ حدیث شریف میں عبداللہ اور عبد الرحمن کے حوالے سے کہ یہ نام اللہ کو بہت پسند ہیں، وہ تو ہے، لیکن اس نام کے ساتھ میرے دادا بزرگوار کی ایک یاد بھی وابستہ تھی کہ ان کے ایک بھائی تھے عبداللہ، وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، تو اس حوالے سے بھی میرے دادا چاہتے تھے کہ اس کا نام رکھا جائے محمد عبداللہ، لیکن میرے والد گرامی کے اصرار پر میرا نام غلام نظام الدین رکھا گیا۔ اچھا، تو یہ عقدہ کشائی کافی عرصے بعد ہوئی کہ یہ اس وقت یہ جو اتنا انہوں نے تکرار کیا، اس وقت کافی تکرار رہا، وہ چاہتے تھے کہ محمد عبداللہ ہو اور والد صاحب چاہتے تھے کہ غلام نظام الدین ہو۔ تو ایک مرتبہ جس وقت میں ان کے ہم سفر ہو کر حضرت نظام الدین محبوب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو مجھے میرے والد گرامی نے فرمایا کہ بھائی اس دربار شریف کا ایک خاص انداز ہے حاضری کا، تو تم اور سارے رفقا اس چیز کا اہتمام رکھنا کہ جس وقت بھی حضرت محبوب الہی کے احاطے میں داخل ہونا نا، تو پہلے حضرت امیر خسرو ان کے مزار پر حاضری دینا، اس کے بعد حضرت محبوب الہی کے دربار شریف میں حاضر ہونا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن جس وقت ہم سب وہاں دروازے وہاں اس دہلیز پہ پہنچے جس کے اندر وہ احاطہ تھا، تو میرے والد گرامی جو تھے نا وہ سیدھا حضرت محبوب الہی کے مزار شریف کی طرف چل پڑے، تو چونکہ ہمیں تو حکم دیا تھا کہ حضرت امیر خسرو کی طرف جانا ہے، ہم چاروں ناچار ہم ادھر سے ہو کے واپس پہنچے، تو حضرت والد صاحب کو میں نے حضرت نظام الدین محبوب الہی کی دربار شریف میں اندر پائنتی کی طرف نا بڑی عجیب کیفیت میں دیکھا، مسلسل
آنکھیں اشک برسا رہی ہیں, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں لیکن کپ کپا رہے ہیں, اور عجیب سی کیفیت ہے. جس وقت اس کیفیت کے حصار سے باہر آئے نا, تو میں نے بس ادب پوچھا کہ جناب آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ اپنے رفقا کو لے کر پہلے حضرت امیر خسرو کی دربار میں جانا اور بعد میں ادھر آنا, اور آپ پہلے ہی تشریف لے آئے ادھر. تو آپ نے فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت احاطے کے اندر داخل آدمی ہوتا ہے تو اگر اسے نظام الدین محبوب الہی اپنے تخت پر بیٹھے نظر آئیں تو اس کے لیے یہ احکام نہیں ہے. یہ ان کے لیے احکام ہیں جنہیں مزار نظر آئیں, جنہیں صاحب مزار نظر آئے اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے. مجھے تو صاحب مزار خود سامنے نظر آتا ہے, تو اس وقت میں کس طرح جاؤں؟ تو اس وقت یہ عقدہ کشائی ہوئی کہ حضرت محبوب الہی سے ان کی جو قلبی وابستگی تھی اس بنیاد پر وہ میرا نام چاہتے تھے کہ وہ اس حوالے سے ہو, اسی لیے میرا نام اس وقت غلام نظام الدین رکھا گیا. ہاں, یہ قاری واجد صاحب کے اس حوالے سے تھا. تو بقایا جو بات ہے, میں نے اپنے والد گرامی کو انتہائی شفیق پایا, انتہائی شفیق. بظاہر وہ انتہائی سخت نظر آتے تھے, لیکن جتنے وہ سخت نظر آتے تھے وہ اتنے سخت تھے نہیں. وہ انتہائی رقیق القلب تھے, انتہائی رقیق القلب. کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات ہوتی تو ان پر ایک وہ رقت کی کیفیت طاری ہو جاتی, لیکن اس سے کہیں بڑھ کر وہ والد تو تھے ہی لیکن وہ دوست تھے. وہ دوست تھے. وہ مجھے اکثر جس وقت میں ان کے پاس حاضر ہوتا تو وہ مجھے اکثر یار کہہ کر مخاطب کرتے. اچھا یارا وہ گل سننا یار اے گل ہے, اس ٹون میں وہ مجھ سے بات کرتے. تو اس انداز میں ہماری خانقاہ میں باپ بیٹے کا تعلق اس انداز میں کسی کا بھی نہیں رہا. نہ حضرت تعالیٰ کا بابو جی سے رہا, نہ بابو جی کا اپنے بیٹے سے رہا, نہ میرے دادا کا اپنے میرے والد صاحب سے رہا. یہ صرف یہ جو انداز تھا نا, اس انداز سے میرے والد اور میرا جو اپنا میرا تعلق تھا نا وہ اس خاص یہ اس انداز میں تھا. یہ اور کسی انداز کوئی بھی ہو نا. میں ایک مرتبہ اپنے والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے والد گرامی لکھ رہے تھے, تو میں بے تکلفانہ انداز میں ہی اندر کمرے میں داخل ہو گیا. تو میں جس وقت بیٹھا تو اپنی بات شروع کی. اچانک میرے والد صاحب نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے اور لکھنا چھوڑ دیا. مختلف موضوعات پہ بات چلی تو میں نے کہا جی کہ آپ کی جو کمرہ ہے نا اس میں جو آپ کی اشیاء ہیں یہ بڑی منتشر رہتی ہیں, کوئی چیز سلیقے سے طریقے سے رکھی نظر نہیں آتی. کوئی باہر سے آدمی آئے آپ کا کمرہ دیکھے, آپ کو دیکھے, وہ کیا ایک تاثر لے گا کہ آپ کے کمرے میں کوئی چیز بھی سلیقے سے نہیں پڑی ہوئی. آپ اگر میرے کمرے میں تشریف لائیں نا تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز بڑے سلیقے سے بڑے طریقے سے ہے. تو وہ جو بھی آدمی آتا ہے نا اسے پتہ چلتا ہے میں انتہائی ایسے آدمی کے پاس آیا ہوں جو انتہائی نفاست پسند ہے. آپ اپنا کمرہ جو ہے نا یہ مجھے اجازت دیں میں اسے سیٹ کروں. تو میرے والد صاحب مسکرائے اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے, وہ جس وقت پنجابی میں کہتے نا تو بچو کہہ کے مخاطب کرتے. بچو وہ اس طرح فرمایا کہ بچو گل انج کہ جس وقت مڑے کو کوئی بندہ آنا ہے نا مڑے کمرے وچ تو اسا مڑے تو علاوہ اور کوئی شے نظر ہی نہیں آنی. اسا مڑے تو علاوہ کوئی شے نظر ہی نہیں آنی. تو اس دا مطلوب تے مقصود ماں ہی ویکھنا ہونا ہے, کیونکہ مڑے اندر او کچھ نہ کہ اسا میں باہر اپنے اندر تو نکلنا ہی نہ دینا. تے تساں نے اندر خالی نہ تسی کمرے سجا کے رکھنے ہو, تسی کمرے سجا کے رکھنے ہو تے تساں وا کمرے اس تو سجانے پینے نے کہ تساں کول اور کوئی جنس ہوئی تے کوئی نہ. تساں جس لے آنا بندہ اساں تکانا میں بھئی جناب اساں نے کمرے سجن تسی انہاں ہی تکو اساں در نہ ویکھیو. اس تو او تساں وا تے تینے چاچے مامیاں لفظ بولنے تینے چاچے مامیاں وا یہ چیزاں اس تو ذرا کرنیاں پے کہ انہاں نے اندر یہ جی شے کوئی نہیں تے تساں سارے وا یہ چیزاں اس تو تکلف نال ذرا ایک سجانیاں پینیاں تو ماں اس تکلف کی ضرورت کوئی نہیں. تو اس طرح وہ اپنی نجی محافل میں اپنی نشستوں میں نشست و برخاست میں وہ ایسا ایک تربیتی حوالے سے وہ تربیت کرتے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نیچ پر کسی نے بھی تربیت نہیں کی. ان کے قریب میں جس وقت جتنی مرتبہ بھی کوئی نہ کوئی چیز میں لے کر اٹھتا. کبھی ایسا کوئی موقع نہیں آتا کہ میں ان کی محفل میں گیا ہوں اور میں نے وہاں سے کچھ لیا نہ ہو. ہاں بالکل اس انداز سے ہر اگر میں کسی ملک میں گیا ہوں تو وہ رابطہ رکھنے میں اتنا وہ متحرک ہوتے تھے کہ جس ملک میں بھی میں جاتا مجھ سے رابطہ کرتے پوچھتے. ایک مرتبہ میں دمشق گیا تو دمشق میں ایک ہوٹل تھا.
اس کا نام تھا فندق امیہ. میں جس وقت وہاں گیا تو سردی بھی بہت تھی, افراتفری میں ایئرپورٹ سے نکلا اور چلے گئے. ہم بالکل نو وارد تھے, پہلی مرتبہ آئے تھے دمشق, کوئی ایسا مسئلہ تو تھا نہیں. میں جس وقت ہوٹل میں کمرہ لے چکا, سامان رکھ چکا, تو اچانک خیال آیا کہ والد صاحب کو نمبر بتا دوں اور انہیں بتا دوں کہ میں پہنچ گیا ہوں. تو جس وقت میں پہنچا نا کاؤنٹر پہ, اور میں نے کہا جی کال ملائیں. کال جس وقت ملی تو سب سے پہلے سوال کیا, ہاں پہنچ گئے؟ میں کہا جی ہاں. کون سا ہوٹل ہے اور نمبر کون سا ہے اپنے پاس, کون سا چل رہا ہے؟ میں نے نمبر لکھوایا اور کہا جی فندق امیہ. فوری, اچھا میرا چونکہ ذہنی اس طرف نہیں تھا, فوری طور پہ کہتے ہیں کہ اے پورے دمشق وچ اے بنو امیہ دا ہی تو ملیا ہوٹل, اور کوئی بھی ہوٹل تو کوئی نہیں ملیا, ہون ہی خالی کر کمرہ چھوڑ نکلی تو فٹافٹ. اسی وقت میں اس سردی میں اپنے رفقا کو لے کر باہر نکلا, اور اس کے سامنے ایک ہوٹل تھا جو 5 اسٹار نہیں تھا, لیکن فوری طور پہ میں نے وہ کمرہ اس میں لیا. تو ایک ایسا انداز, ایک ایسا محبت والا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کی محبت میں ایک ایسی چیز تھی کہ اب میں اپنے تمام, حالانکہ الحمدللہ میرے ام مکرم سید غلام جلال الدین شاہ صاحب مجھ سے انتہائی شفقت فرماتے ہیں, انتہائی شفقت, اور والد گرامی کے بعد وہ اتنے شفیق ہو گئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں میرے والد گرامی کی محبتیں ساری سمٹ کر ان میں آ گئی ہیں. لیکن کچھ ایسی چیز ہے کہ میں ابھی بھی کمی محسوس کرتا ہوں کہ وہ ایک خاص انداز, وہ ایک خاص ایک لب و لہجہ جو میرے والد گرامی کا محبت والا ہوتا تھا, وہ میں ابھی محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اپنے ماحول میں کسی سے بھی وہ نہیں ملا.